بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم باب اول کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو باب اول خبر اور حدیث کے بیان میں ہے۔ اس باب میں 3 فصلوں کا ذکر ہوگا۔ فصل اول ہوگی خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی تقسیم کے بیان میں۔ فصل اول میں بھی 2 بحثیں ہوں گی اور فصل ثانی ہوگی خبر آحاد کی تقسیمات کے بیان میں۔ اس میں بھی 2 بحثیں ذکر کی جائیں گی۔ فصل ثالث ہوگی وہ خبر آحاد جو کہ مقبول و مردود کے درمیان مشترک ہوتی ہیں، تو ایسی خبر آحاد کے بیان میں فصل ثالث ہوگی۔ اس میں بھی ہم 2 بحثیں ذکر کریں گے۔ تو باب اول میں کل 3 فصلیں ہوں گی، جس کو آپ نے ابھی ملاحظہ کیا۔ فصل اول ہم تک خبر پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی تقسیم۔ ہم تک خبر جو پہنچی ہے تو ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی تقسیم ہوگی۔ تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم 2 بحثیں رکھیں گے۔ بحث اول خبر متواتر کے بیان میں ہوگی اور بحث ثانی خبر آحاد کے بیان میں ہوگی۔ تو یاد رکھیے، فصل اول میں خبر ہم تک پہنچ رہی ہے تو ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی تقسیم کیا کیا ہے، کون کون سے اقسام ہیں اس کے، تو فصل اول میں یہ ہم بیان کریں گے۔ اس میں بھی 2 بحث ہوں گی قسموں کے اعتبار سے، چونکہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی تقسیم کی جائے تو 2 طرح کی 2 قسمیں نکلیں گی، ایک خبر متواتر اور ایک خبر آحاد۔ تو مبحث اول میں ہم خبر متواتر کو ذکر کریں گے اور مبحث ثانی میں ہم خبر آحاد کو ذکر کریں گے۔ تو پیارے بچوں، فصل اول کس بیان میں ہے؟ فصل اول ہے خبر کا ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اقسام خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، اس میں ہے فصل اول۔ خبر یا حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے 2 قسموں میں منقسم ہوتی ہے۔ اس کا طرز یہ ہے کہ خبر ہم تک جو پہنچ رہی ہے تو اگر اس خبر کے طرق غیر محصور ہوں، یعنی کسی عدد معین کے ساتھ ان کو محصور نہ کیا جائے یا محصور نہ ہو، تو اگر ایسی کوئی خبر ہم تک پہنچ رہی ہے، کوئی حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے کہ جس کے طرق غیر محصور ہیں، کسی عدد معین میں محصور نہیں ہے، تو ایسی خبر اور حدیث کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی حدیث کے طرق عدد معین میں محصور ہیں، اس کے طرق محصور ہیں، کوئی عدد معین ہے کہ کل 5 لوگوں نے، کچھ 2 لوگوں نے، 3 لوگوں نے، مثلا کوئی بھی ایک عدد معین ہو، تو اگر کوئی حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے اور اس کے طرق محصور ہیں عدد معین میں، تو ایسی خبر کو خبر آحاد کہتے ہیں۔ تو خبر متواتر کا مفہوم ذہن میں آیا؟ ہم نے خبر کی 2 قسمیں کر دی، خبر متواتر اور خبر آحاد۔ ان میں سے ہر ایک کے چند اقسام اور کچھ تفصیلات ہیں، جس کو ہم شرح و وسط کے ساتھ انشاءاللہ 2 بحثوں میں ذکر کریں گے۔ بحث اول خبر متواتر کے بیان میں۔ خبر متواتر کے بیان میں جو بحث اول ہے، اس میں ہم چند باتیں ذکر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ خبر متواتر کسے کہتے ہیں، لغتاً اور اصطلاحاً متواتر کا کیا معنی ہے، اس کی تعریف کیا ہے اصطلاحاً۔ دوسری یہ بات ذکر کریں گے کہ خبر متواتر کے شروط کیا ہیں،
خبر متواتر کب ہوگی، کتنی شرطیں ہیں اس کی، اور ایک بات ہم یہ ذکر کریں گے کہ خبر متواتر کا حکم کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی ذکر کریں گے کہ خبر متواتر کے اقسام کون کون سے ہیں، اور ایک بات یہ بھی ذکر کریں گے کہ خبر متواتر کا وجود کتنا ہے، خبر متواتر کتنی پائی جاتی ہیں، اور آخر میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ ہمارے بزرگوں نے اخبار متواترہ کو اخبار آحاد سے الگ کر کے مستقل کتابیں اس میں لکھیں تاکہ اخبار متواترہ پر اطلاع آسان ہو جائے. تو وہ مشہور ترین کتابیں جو اخبار متواترہ کو الگ کر کے لکھی گئی ہیں وہ کون کون سی مصنفات اور وہ کون کون سی کتابیں ہیں. تو ہم یہ چند باتیں انشاءاللہ مبحث اول میں ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خبر متواتر کی لغتاً کیا تعریف ہے. لغتاً متواتر کسے کہیں گے؟ تو یاد رہے متواتر یہ تواتر کا اسم فاعل ہے، اسم مشتق ہے، تواتر سے مشتق ہوا ہے، اسم فاعل ہے متواتر. تواتر کا معنی ہوتا ہے تتابع کا، یعنی پے در پہ. کہا جاتا ہے تواتر المطر، لگاتار بارش ہوئی، یعنی بارش کا نزول پہ ہم ہوا. تو متواتر لغتاً اس کو کہیں گے جو کہ پے در پہ ہو. اصطلاح میں خبر متواتر کسے کہیں گے؟ تو اصطلاح میں خبر متواتر کہتے ہیں، اس کی تعریف عربی ہی میں یاد کر لیجئے، ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب. خبر متواتر اس خبر کو کہیں گے کہ جس کو اتنے لوگوں نے، عدد کثیر نے روایت کیا ہو، ایسی عدد کثیر نے روایت کیا ہو کہ جن عدد کثیر کا کس پر متفق ہونا عادتاً محال ہو، عادتاً محال ہو. تو اس کو خبر متواتر کہیں گے اصطلاحاً. عادتاً محال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ آپ نے تو یہ پڑھا ہوگا کہ خبر متواتر اسے کہیں گے کہ جس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ عقل جن کا کس پر متفق ہونا محال قرار دے، یعنی عقل فیصلہ کرے. اور ہم نے یہاں پر کہا عادتاً ان کا کس پر متفق ہونا محال ہو. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عقل ہی فیصلہ کرتی ہے، لیکن عقل فیصلہ عادت کے طور پر بھی کرتی ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ایسے احوال ہیں. تو راویوں کے احوال کو پیش نظر رکھ کر عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اتنے لوگوں کا عادتاً کس پر متفق ہونا محال ہے. تو فیصلہ تو، حکم تو عقل ہی کرے گی، لیکن کس طور سے؟ عادت کے طور پر، کہ عقل یہ جانتی ہے کہ عادتاً یعنی عادت جاری ہے کہ اتنے لوگ کس پر متفق نہیں ہو سکتے. یہ معنی ہے اور یہ مطلب ہے خبر متواتر کی تعریف کا. تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی خبر متواتر کی تعریف. اب دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ خبر متواتر کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو. خبر متواتر وہ ہے کہ جس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ طبقات سند میں سے ہر طبقے کے اندر اتنے زیادہ راوی ہوئے ہوں یا ایسے راوی ہوں کہ عقل یہ فیصلہ کرے کہ اتنے لوگوں کا اس خبر کے گڑھنے پر متفق ہونا محال ہے عادتاً. یہ مطلب ہے خبر متواتر کی تعریف کا. اگلی بات ہے خبر متواتر کی شرطیں کیا کیا ہیں. کب ہوگی خبر متواتر؟
تو خبر متواتر کی شرائط کے سلسلے میں ہم بتائیں کہ خبر متواتر کے متواتر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کو عدد کثیر روایت کرے۔ کتنی؟ عدد کثیر، بہت زیادہ لوگ روایت کریں۔ اب عدد کثیر میں کم سے کم کتنے ہوں؟ تو کم سے کم لوگوں نے اصل میں تعداد متعین کر دی ہے، کچھ لوگوں نے، لیکن جمہور کے نزدیک اس عدد کثیر کی تعداد متعین نہیں ہے۔ جمہور کا موقف اور مذہب یہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 4 لوگ ہوں، کچھ نے کہا 5 ہوں، کچھ نے کہا کہ 7 لوگ ہوں، کچھ نے کہا 10 ہوں، اور کچھ نے کہا 12 ہوں، اور کچھ نے 40 کا قول کیا، کچھ نے 70 کا قول کیا، کچھ نے 313 کا بھی قول کیا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ لوگ 4 ہوں یا روات 4 ہوں، ان لوگوں کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حد زنا کا ثبوت 4 لوگوں کی بنا پر ہوتا ہے، تو 4 لوگوں کے گواہی دینے کی بنا پر یقین ہو جاتا ہے، اسی طریقے تو ان وہاں پر پھر حد جاری ہوتی ہے۔ لہذا اسی طریقے سے یہاں پر بھی یقین کے حصول کے لیے، چونکہ خبر متواتر یقین کا افادہ کرتی ہے، تو یہاں پر بھی حصول کے لیے کم سے کم 4 لوگ ہونا چاہیے۔ جنہوں نے کہا کہ 5 ہوں کم سے کم، تو ان کے نزدیک انہوں نے اعتبار کیا ہے شہدائے لعان کا۔ جنہوں نے 7 کہا انہوں نے 3 شہادتوں کا اعتبار کیا، یعنی شہادت 4 کا، شہادت اثنین کا، اور شہادت خبر واحد کا۔ یعنی حد زنا میں 4 لوگوں کی گواہی ہوتی ہے، عام معاملات میں 2 لوگوں کی گواہی ہوتی ہے، 4 2 6 ہو گئے، اور کبھی کبھی خبر واحد کی شہادت بھی مقبول ہو جاتی ہے، تو یہ مل کر کل 7 ہو گئے۔ تو جنہوں نے 7 کا قول کیا انہوں نے اس سے استدلال کیا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ 10 لوگ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جمع کثرت کا اطلاق کم سے کم 10 پر ہوتا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ 12 لوگ کم سے کم ہونا چاہیے، تو ان کی دلیل نقبائے بنی اسرائیل ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے۔ جنہوں نے 40 کا قول کیا ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک، تو اللہ تم کو کافی ہے اور تمہارے متبعین کو کافی ہے۔ یہ جو فرمایا، تو یہاں پر جس وقت یہ اللہ نے خطاب فرمایا تھا، اللہ نے یہ فرمایا، اس موقع پر ان متبعین کی تعداد 40 تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ 40 لوگ ہونا چاہیے۔ کچھ نے 70 کہا، تو 70 کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا، تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ 313 کا قول کیا گیا ہے، تو 313 کے قائلین کی دلیل اور ان کا تمسک وہ اصحاب بدریین سے ہے کہ میں جنگ بدر میں 313 مسلمان شریک ہوئے تھے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں کہ کم سے کم خبر متواتر اقل کثرت کے سلسلے میں، خبر متواتر کے اقل کثرت کے سلسلے میں یہ اختلاف تھا، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اقل کثرت جو ہے کم سے کم کتنے ہونا چاہیے، تو مختار یہ ہے کہ 10 اشخاص ہونا چاہیے، جیسے کہ تدریب الراوی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور صحیح جمہور کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ خبر متواتر کے لیے عدد معین
یہ مشروط نہیں ہے، بلکہ اتنے لوگ ہوں یا ایسے لوگ ہوں کہ جن کا کذب پر متفق ہونا عادتاً عقل محال قرار دے، تو وہی جمہور کا مذہب ہے۔ دوسری شرط ہے کہ یہ جو کثرت راویوں کی ہو، یہ تمام تر طبقات سند میں یہ کثرت موجود رہے۔ طبقہ اگر صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے تو طبقہ صحابہ میں بھی وہی کثرت ہو، طبقہ تابعین میں بھی وہی کثرت ہو، طبقہ تبع تابعین میں بھی وہی کثرت ہو۔ تو اس کثرت سے مراد یہ ہے کہ استوا ہو، جیسے کہ علامہ ابن حجر العسقلانی نے فرمایا کہ ابتدا سے انتہا تک استوا رہے، یعنی برابر یہ کثرت رہے۔ تو برابر کثرت سے مراد یہ ہے کہ لوگ کم نہ ہوں، ہاں اگر اضافہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس باب میں کثرت اور اضافہ مقصود اور مطلوب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دوسری شرط کیا ہے کہ یہ کثرت روات جمی طبقات سند میں موجود رہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عادت کے طور پر ان لوگوں کا کذب پر متفق ہونا عقل محال قرار دے، یعنی عقل یہ فیصلہ کرے کہ عادتاً اتنے لوگوں کا کذب پر متفق ہونا محال ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو خبر ہے، جو یہ سند ہے، یہ سند کا منتہا اور مستند جو آخری راوی ہوگا، یعنی ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والا جو سلسلہ روات ہے، تو یہ سلسلہ روات کا منتہا اور یہ سلسلہ روات جس راوی پر جا کر ختم ہوتا ہے، اس راوی نے جب کہا ہو تو اس نے اپنے یا تو سمعنا کہا ہو یا رائنا کہا ہو یا لمسنا کہا ہو وغیرہ وغیرہ، یعنی ان لوگوں کی خبر کا مستند و منتہا حس ہو، کیا ہو؟ حس ہو، عقل نہ ہو۔ اب حس میں عام ہے، چاہے وہ سمعنا کے ذریعے سے ہو، یعنی کان کے حس بالسماع ہو، یعنی حواس کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، تو سماع کے ذریعے سے ہو، چاہے رویت کے ذریعے سے ہو، آنکھ کے ذریعے سے ہو، چھونے کے ذریعے سے ہو، یعنی آخری راوی یہ کہے سمعنا ہم نے یہ بات سنی ہے، رائنا ہم نے ایسا دیکھا ہے، لمسنا ہم نے یہ بات ہم نے اس کو چھوا ہے۔ اس طریقے سے حس پر انتہا ہونا چاہیے۔ اگر منتہا خبر کا منتہا اور مستند عقل ہے، مثال کے طور پر راویوں نے کسی بات کی سند پیش کی، حدثنا ہمیں اس نے بیان کیا، ہمیں اس نے بیان کیا، ہمیں اس نے بیان کیا، اس طریقے سے چلتا رہا، آخری راوی نے سمعنا یا رائنا وغیرہ یعنی حس پر انتہا نہ ہوئی، بلکہ اس نے کیا کہا؟ عالم حادث ہے۔ تو حدوث عالم کا قول کیا ہے، تو یہ تو حدوث عالم یہ حسی نہیں ہے بلکہ یہ تو عقلی ہے۔ لہذا اگر کوئی خبر ایسی ہے، کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس میں راویوں روایت کرنے والوں کی تو کثرت ہے، لیکن کثرت کے باوجود انتہا جو ہو رہی ہے وہ انتہا امر حسی پر نہ ہو کر امر عقلی پر ہو رہی ہے، تو ایسی خبر کو خبر متواتر نہیں کہیں گے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں خبر متواتر کی۔ اگلی بات جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ خبر متواتر کا حکم۔ خبر متواتر کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی خبر متواتر ہم تک پہنچی تو اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ حکم بمعنی اثر۔ تو خبر متواتر کا اثر یہ ہوگا کہ جب خبر متواتر ہم تک آ جاتی ہے یا کسی تک پہنچتی ہے تو اس خبر متواتر کی بنا پر اس کے مضمون کا ہمیں یقین اور علم ہو جاتا ہے۔ یعنی خبر متواتر علم ضروری کا افادہ کرتی ہے، علم یقینی کا افادہ کرتی ہے۔
کہ جب خبر متواتر کسی انسان تک پہنچتی ہے تو وہ انسان اس کے مضمون کی، اس خبر کی تصدیق جزمی کر دیتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے، دل سے اسے مان لیتا ہے کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے یقین کر لیتا ہے جیسے کہ کوئی شخص بنفس نفیس کسی امر کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس مشاہدے کے بعد اسے یقین ہو جاتا ہے بالکل خبر متواتر جب کسی تک پہنچتی ہے تو اس موصل الیہ کو بھی، اس شخص کو بھی جس کو خبر متواتر پہنچی، اسے بھی امر کا یقین ہو جاتا ہے، اس میں کوئی تردد نہیں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر متواتر مقبول ہوتی ہے۔ خبر متواتر کے جو روات ہوتے ہیں ان روات کے احوال سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خبر متواتر کے اقسام کیا کیا ہیں؟ تو پیارے بچوں، خبر متواتر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خبر متواتر لفظی اور ایک خبر متواتر معنوی۔ خبر متواتر لفظی اس کو کہتے ہیں، اس خبر کو کہیں گے جس کے لفظ بھی متواتر ہوں اور اس کا معنی بھی متواتر ہو، یعنی لفظ و معنی دونوں متواتر ہوتے ہیں تو لفظ کا گوشہ لے کر لفظ کی جہت سے اس کو خبر متواتر لفظی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس حدیث کو 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا، اور یہ 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا تو یہ کثرت ایسی لگاتار رہی، بلکہ صحابہ کے آگے دیگر طبقات سند میں، باقی طبقات سند میں یہ کثرت اور بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث متواتر ہے۔ اس کو امام بخاری نے کتاب العلم باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی کتاب الزہد میں باب التثبت فی الحدیث و حکم کتابت العلم میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے۔ ایسے ہی امام ابو داؤد نے بھی اس کی روایت کی، امام ترمذی نے بھی اس کی روایت کی ہے، اور ابن ماجہ اور امام دارمی اور امام احمد نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث متواتر لفظی ہے، یعنی اس کے یہی الفاظ، متواتر الفاظ بھی اس کے متواتر ہیں یہ، اور اس کا یہ معنی بھی متواتر ہے۔ تو خبر متواتر لفظی ہوئی، اور خبر متواتر معنوی اس خبر کو کہیں گے، اس متواتر کو کہیں گے جس کا معنی متواتر ہو، تمام طبقات سند میں وہ معنی مسلسل چلتا ہو، ہاں لفظ متواتر نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ احادیث جو رفع یدین فی الدعاء کے سلسلے میں ہیں، جن احادیث میں یہ معنی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، تو رفع یدین فی الدعاء کے سلسلے میں جو احادیث ہیں، جیسے کہ وہ احادیث تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 یا 100 سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں، اور ہر حدیث کے اندر یہ بات ہے، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث میں یہ بات ہے انہ رفع یدہ فی الدعاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا۔ تو یہ معنی سب میں موجود ہے، تو یہ معنی تو متواتر ہے، لیکن چونکہ وہ احادیث الگ الگ واقعات کے تعلق سے ہیں، الگ الگ قضایا کے مختلف قضایا میں واقع ہیں، اور ہر قضیہ، ہر واقعہ، ہر فیصلہ، ہر معاملہ
متواتر نہیں ہوا، لیکن چونکہ ہر قضیہ میں، ہر واقعہ میں یہ بات، یہ معنی موجود ہے کہ سرکار نے دعا میں اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، تو یہ معنی قدر مشترک ہے، تمام احادیث، تمام قضایا میں یہ معنی موجود ہے، یہ قدر مشترک ہے۔ تو معنی تو دیکھیے متواتر ہے، لیکن وہ قضیہ فی نفسی، ہر ایک قضیہ الگ الگ وہ متواتر نہیں ہے، تو یہ اس کے ہر قضیہ کے الفاظ تو متواتر نہیں ہوئے، لیکن یہ معنی کہ انہو رفع یدیہ فی الدعاء، یہ معنی سب میں متواتر ہے۔ تو یہ مجموع طرق کے اعتبار سے یہ معنی تو متواتر ہوا، لیکن لفظ متواتر نہیں ہوئے، تو اس کو کہیں گے حدیث متواتر معنوی۔ حدیث متواتر کتنی تعداد میں ہے؟ تو خیر اس کا شمار تو ہم نہیں کر سکتے، بہت احادیث متواترہ بہت زیادہ ہیں، بہت ساری ہیں، جیسے کہ حوض کوثر کی جو حدیث ہے وہ بھی حدیث متواتر ہے، مسح علی الخفین کی جو حدیث ہے وہ بھی حدیث متواتر ہے، رفع الیدین فی الدعاء کی جو حدیث ہے وہ بھی حدیث متواتر ہے، ایسے ہی نضر اللہ امرأن جو ہم نے سب سے پہلے سبق میں حدیث پیش کی تھی وہ بھی حدیث متواتر ہے۔ بہت ساری احادیث متواترہ ہیں، یعنی احادیث متواترہ کا وجود کافی ہے، لیکن کافی ہونے کے باوجود احادیث اخبار کی طرف نسبت کرتے ہوئے احادیث متواترہ بہت کم ہیں، یعنی احادیث آحاد بہت زیادہ ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے احادیث متواترہ بہت کم ہیں۔ احادیث متواترہ کے سلسلے میں کچھ کتابیں علی الاستقلال لکھی گئیں۔ ہمارے علماء کرام نے احادیث متواترہ کو جمع کرنے کا اہتمام کیا اور اس میں مستقل کتابیں لکھیں تاکہ طالبین احادیث متواترہ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں اور احادیث متواترہ کا حصول ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو ایسی مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جن کتابوں میں مشہور ترین کتابیں یہ ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک کتاب لکھی الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، یہ چند ابواب پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ ایک کتاب علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان ہی نے مذکورہ یعنی الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ کی تلخیص کرتے ہوئے ایک دوسری کتاب لکھی جس کا نام ہے قطف الازہار۔ ایسے ہی محمد ابن جعفر القطانی نے ایک کتاب لکھی جس میں احادیث متواترہ کو جمع کیا، اس کتاب کا نام ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر۔ تو یہ کتابیں احادیث متواترہ میں لکھی گئی، احادیث متواترہ کو ان کتابوں میں جمع کیا گیا، یہ مشہور ترین مصنفات اور کتب ہیں۔ تو آپ نے بچوں یہ سمجھ لیا کہ خبر متواتر کون ہوتی ہے، کس کو کہیں گے۔ تو خبر متواتر کا لغتاً بھی مانا جانا، اصطلاحاً بھی مانا جانا، اور پھر خبر متواتر کے شرائط آپ نے جانے، پھر خبر متواتر کا حکم بھی جانا، اور یہ بھی جانا کہ خبر متواتر کس درجے موجود ہے۔ تو آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے، اگلے کی گفتگو انشاءاللہ خبر آحاد کے سلسلے میں شروع کریں گے۔